اسکول ہفتے میں 4 روز کھولیں گے، جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان۔ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولتے ہی بڑا فیصلہ کر لیا۔ نجی اور سرکاری اسکول ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ ڈبل شفٹ اسکولوں میں مارننگ شفٹ صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ تعلیمی نقصانات کے ازالے کے لیے پالیسی کو تبدیل کیا۔ سولر صارفین پر نیا بجلی بوم گرا دیا گیا۔ حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کر دی۔ اضافی بجلی اب 0 تصور ہوگی۔ منظور شدہ لائسنس سے زیادہ پینلز لگانے پر ایکسپورٹ یونٹس پر چھوٹ ختم۔ سسٹم پر بجلی مفت شامل ہوگی مگر صارف کو 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ ایکسپورٹ MDI چیک نافذ، صارفین کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سروسز اسپتال میں بد انتظامی کی انتہا، انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر آدھا گھنٹہ اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ ڈاکٹرز موبائل فون کی روشنی میں آپریشن کرنے پر مجبور۔ کم روشنی میں آپریشن کی فوٹیج سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، محکمہ صحت سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ MS سروسز اسپتال ڈاکٹر رانا خرم کا کہنا تھا کہ اسپتال میں بجلی مکمل طور پر بیک اپ کے ساتھ موجود ہے۔ غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا پی ہوٹا کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ، کہا کہ ہزاروں جانیں بچانے پر پی ہوٹا کا کردار اہم ہے۔ عوام کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے پر زور۔ سرکاری شعبے کے ڈاکٹرز صحت کارڈ پینل پر نجی اسپتالوں میں کام نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کارڈک سرجری پروگرام کے تحت پابندی عائد، ملٹی ڈسپلنری ڈاکٹرز بھی کسی نجی اسپتال میں کام نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی ہدایات جاری۔ حکومت کا صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پیڈا ایکٹ کے تحت ڈاکٹر شعیب نیازی پر غفلت اور بد انتظامی کے الزامات ثابت۔ ڈاکٹر شعیب نیازی کی پرانی انکوائری میں برطرفی کی سفارش، شو کاز نوٹس پر 7 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ حکومت نے کفایت شعاری مہم کے تحت اربوں روپے بچا لیے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ وزراء کی تنخواہوں، مراعات اور سرکاری پیٹرول کی سپلائی پر کٹ لگایا۔ اب مراعات یافتہ طبقے کا کام ہے کہ وہ بھی پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کرے۔ ریجنل چیئرمین FPCCI ذکی اعجاز نے کہا کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا۔ پنجاب کے طلباء اور اساتذہ کے لیے اچھی خبر، ڈیجیٹل سکلز میں مہارت کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن اور گوگل ٹیک ویلی کے درمیان MOU سائن۔ معاہدے کے مطابق گوگل ٹیک ویلی پنجاب کے 1 لاکھ طلباء، فیکلٹی ممبران اور سپورٹنگ سٹاف کی کیریئر سرٹیفکیشن میں معاونت کرے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ طلباء، اساتذہ اور سپورٹنگ سٹاف کو ہزاروں ڈالرز کے مہنگے ترین کورسز مفت کرائے جائیں گے۔ MOU کے مطابق 64 سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کے طلباء، فیکلٹی ممبران گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ سے مستفید ہو سکیں گے۔ پنجاب میں IT شعبے کے فروغ کمیشن حکومت کی جانب سے ایڈوانسڈ بوٹ کیمپس اینڈ فری لائسنسنگ ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی منظوری۔ 5.95 کروڑ 22 لاکھ روپے کی لاگت کا منصوبہ جون 2028 میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت 10,000 افراد کو جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں 500 گھنٹے تک مشتمل عملی تربیت دی جائے گی۔ نقل مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور منصفانہ اور شفاف امتحانی نظام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم، کہا کہ کسی کو محنتی طلباء کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ DC لاہور کا گورنمنٹ اسکول خزانہ گیٹ امتحانی مرکز کا دورہ، انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ ہم بہتر مینج کریں گے، نئی بورڈز لے رہے ہیں، فائبر کی، ایلومینیم کی، ڈرون ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، نیویگیشن کا سسٹم لا رہے ہیں۔ پنجاب میں CM پنجاب کے حکم میں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی ایئر ایمبولینس کا افتتاح کیا۔ اب تک 266 پیشنٹس، اللہ کا شکر ہے کہ لاہور اور پنڈی کے اسپتالوں میں صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں۔
بلوچستان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پنجاب میں ہونا اعزاز ہے. خواجہ سلمان رفیق کا تقریب سے خطاب. کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں ریسکیو سروس مضبوط بنا رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رہیں گی. سپورٹ مانگی ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہو، چاہے وہ ریفارمز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ہو. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. جو ریسکیورز ہیں ان کی ہمیشہ یہاں پہ فری آف کاسٹ ٹریننگ ہوئی ہے، بغیر پیسے کے ٹریننگ ہوئی ہے. اور جب بھی ہمارے ریسکیور پاس آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ تعریف کی ہے کہ ہمارے ساتھ اس اکیڈمی میں جو سلوک رکھا گیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے. پنجاب سے جب بھی سپورٹ مانگی اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. سینئر صوبائی وزیر بلوچستان بخت محمد کاکڑ نے کہا کہ پنجاب میں فری آف کاسٹ ٹریننگ ہوئی ہے. بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ سلوک قابل ستائش ہے. آج چاروں صوبوں کے ریسکیورز ایک ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو زندگیاں بچانے کے لیے چنا گیا ہے. سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کریں گے. ریسکیو 1122 اب 1 کروڑ 92 لاکھ متاثرین کو ایمرجنسی سروسز فراہم کر چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کا انقلابی منصوبہ. خواتین کے لیے لائف سٹاک سپورٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. 15,000 مستحق دیہی خواتین کو اعلیٰ نسل کی دودھ دینے والی گائیں اور بھینسیں فراہم کی جائیں گی. منصوبے پر 4.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی. امپاورنگ رورل ویمن تھرو لائف سٹاک پروجیکٹ جون 2029 تک مکمل ہوگا. چین کے نئے تعینات ہونے والے کونسل جنرل لاہور سنجیانگ کی ایگریکلچر ہاؤس آمد. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک کے ساتھ اہم میٹنگ. سید عاشق کرمانی نے کہا کہ فروزن میٹ ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چائنا کا تعاون درکار ہے. سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی بھی اجلاس میں شرکت. ڈاکٹر ماریا النورا کا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ. ڈاکٹر ماریا کی ہنا پرویز بٹ سے خصوصی ملاقات. خواتین کے تحفظ اور بحالی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. گھریلو تشدد سے متاثرہ خواتین کے لیے مشترکہ آرٹ تھراپی پروجیکٹ شروع کرنے پر اتفاق. ڈاکٹر ماریا النور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ہنا پرویز بٹ کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے اقدامات کو سراہا. فلسطینیوں کے خلاف قوانین اسرائیل کی بربریت قرار. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا متنازع قانون پر رد عمل. کہا کہ عالمی اسلام کا اتحاد ہی موجودہ بحرانوں کا حل ہے. عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ. اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے مشترکہ کردار پر زور دیا. کمشنر لاہور مریم خان کا پری مانسون کے لیے ہنگامی پلان کا اعلان. شہر بھر میں نکاسی آپ کے 24 گھنٹے نگرانی ہوگی. نالوں کی صفائی اور بیک اپ جنریٹرز کی فعال رکھا جائے گا. اجلاس میں خستہ حال عمارتوں کی شناخت کا حکم. کہا کہ بارشوں کے دوران کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. 2025 میں اسموگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے مؤثر نتائج. ای پی آئی رپورٹ کے مطابق کورونا کے بعد پہلی بار لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی. پاکستان پارٹیکولیٹ میٹر کی اوسط سطح میں 8.7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. سوہنے پنڈ سوہنیا رہواں پروگرام پر کام تیز ہو گیا. صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات نے اجلاس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کہا کہ 700 کلومیٹر ارتھ ورک مکمل. شہری علاقوں کے ساتھ دیہی سڑکیں بھی بحال ہوں گی. حکومت جون تک تمام کام مکمل کرے گی. فنڈز کا اجرا یقینی بنا دیا گیا ہے. شہر میں مناسب جگہ پر ہینڈی کرافٹس بازار کے قیام کا فیصلہ.
तमाम स्मॉल इंडस्ट्री स्टेटस का टोपोग्राफी सर्वे भी करवाया गया। और सूबाई वज़ीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले पैसिफिक स्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट और नाकाबिले इंतकाल प्रॉपर्टी रूल्स 2026 की मंजूरी भी दे दी गई। ज़िला इंतजामिया की गैर कानूनी और नाजायज़ अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का कहना था कि कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। जब तक नाजायज़ खरीदो फरोख्त का सिलसिला रुक नहीं जाता, कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स और पीरा फोर्स को खुसूसी हिदायत दे दी गई हैं। महकमे जंगली हयात के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद तैमूर असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जल्लो पार्क तैनात। हसन रजा असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स सियालकोट मुकर्रर। असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हनफिया यूसुफ का नारोवाल तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलूकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हर्जाना केस। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने 155 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुद्दई अली जफर पर हरासा करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित न किया जा सका। इल्ज़ामात से मुद्दई की साख को नुकसान पहुंचा। समाप्त करेगी।